سچی بات ہے بڑے عرصے بعد اتنا خوبصورت لیکچر سننے کو ملا ہے. آپ نے الہ آباد کے 1930 کے خطبے کو جس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، جتنے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے، کاش یہ آپ کا لیکچر ساری یونیورسٹیوں میں ہو، سب نوجوانوں تک پہنچے. میں اتنا ہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا. سوال میرا یہ ہے کہ یہ باتیں سب حقیقت ہیں. جن لوگوں نے اس وقت پاکستان بننے کی مخالفت کی، خاص طور پہ ابوالکلام آزاد جو بھی اور دوسرے تھے، جو ان کی باتیں تھیں، ان کی پریڈکشنز کہہ لیں، جو تھا وہ بالکل 100% سچ ثابت ہوا ہے. تو اس کی کیا وجہ جی؟ یا تو قوم اس وقت تیار نہیں تھی. دو قومی نظریات تو بالکل ہم سمجھتے ہیں، لیکن قوم، لوگ، عوام، ہمارے بڑے جو ہیں وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے، یا کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں عابد صاحب، کوشچن آپ کا بہت اچھا ہے. میں اگر یہاں پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کرتا ہوں نا تو اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے. انسان ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں بول پاتا، اتنا عاجز ہوتا ہے انسان. اقبال کے ہاں اور ان کے ہاں ایک بہت بنیادی فرق ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ فرق پتہ کیا ہے؟ اقبال نے اپنے سارے کلام میں اور اپنی زندگی میں سیفٹی والوز لگائے ہوئے تھے. وہ سیفٹی والوز تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ اقبال اس چادر میں سمٹا رہا ہے ہمیشہ. تو جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے نا، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. جب کسی شخص کا سیلف اندر سے پاک ہو جائے تو اس کو بہت گہرائی ملتی ہے باتوں کی، وہ بہت دور اندیش ہو جاتا ہے. اور اس میں سارا کردار صرف پیورٹی کا ہوتا ہے، ہر سالک چل رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ایکسیلنس پہ پہنچتا ہے تو لٹرلی وہ ایکسٹریم پیورٹی والا انسان ہوتا ہے، جو انتہائی سیلف لیس ہوتا ہے، جو اس جہان اور اگلے جہان میں بھی کسی ریوارڈ کا متلاشی نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو صحیح معنوں میں آزاد انسان کہتے ہیں، جو یہاں پہ بھی کچھ نہیں ریوارڈ چاہتے اور آگے بھی کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے جنت کی شکل میں. مولوی بیچارہ جنت پہ جا کے تو ختم ہو جاتا ہے. جتنا بڑا مولوی کی مرضی کیوں نہ ہو، وہ تو جنت پہ جا کے ختم ہو جائے گا. حور اور جنت سے آگے تو اس کا تخیل جاتا ہی نہیں ہے. اقبال کا تو یہاں سے اوپر سے شروع ہوتا ہے. میں ایک شعر سناؤں گا، پہلے بھی میں نے سنا، کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. حجاب اکثیر ہے آوارہ کوئے محبت کو، میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. کر لیتا ہے گزارا یہ کوہ و بیاباں میں، شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں میں. یہ آزاد انسانوں کے خاصے ہیں. ہم صبح دوپہر شام مال مال اینڈ مال، اس سے اوپر تو سوچ ہی نہیں جاتی ہماری. آزاد جو انسان ہوتا ہے وہ تو بہت اوپر چلا جاتا ہے ان چیزوں سے. اور یہ صرف اس شخص کا خاصہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی چادر میں لپٹ کے سیفٹی والوز لگاتا ہے. یہ سیفٹی والز آپ کو اقبال کے ہاں ملیں گے. اس لیے بڑے سے بڑے بندے نے کہا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے. بعد میں زمانے نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے بندے سب سے بڑا مومن تو یہ تھا، یہ کافر نہیں تھا. جب کوئی شخص اندر سے باطن جس کا پاک ہو جائے وہ دور اندیش ہو جاتا ہے. اس لیے سب کے اندازے غلط تھے کہ اقبال ان سب میں زیادہ پاک ہو گیا تھا، اس کی فکر زیادہ بلند تھی. I hope so it makes sense.